السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معزز طلبة اور طالبات، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہم نے العقیدۃ الطحاویہ، جو کہ عقیدے کی بہت ہی اہم کتاب ہے، یہ پچھلے کچھ ہفتوں میں شروع کی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے اور حصول علم کی راہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے۔ تو آج ہمیں جو پڑھنا ہے وہ ہے لا یفنا ولا یبید۔ لا یفنا ولا یبید، بید اور فنا، یہ دونوں تقریباً ایک ہی معنی میں ہیں، قریب قریب کے معنی میں ہیں، ختم ہونے کے معنی ہیں اس کے، فنا ہونا، فنا یا بید کے۔ تو دونوں کو جو جمع کیا ہے یہاں پر امام طحاوی رحمہ اللہ نے، وہ شیخ آپ کیا بول رہے ہیں؟ یہ بید لکھا ہوا ہے تو شیخ آپ بید بید، البید، ہاں البید۔ یبید، ہاں یفنا، یبید ہے نا، فعل مضارع ہے، فنا ہاں یفنا، جی جی فنی جی یفنا، یعنی بعد یبید اور فنی یفنا، تو فعل مضارع ہے، تو میں اس کا مصدر استعمال کر رہا ہوں کہ جی فنا شیخ وہی اور فنا بید۔ صحیح بید، فنا اور اچھا بید یہ دونوں ایک ہی معنی میں ہیں، جس کے معنی ختم ہونے کے ہیں، لیکن دونوں کو یہاں پر دو لفظوں کو جمع کرنے کا مقصد صرف تاکید ہے، تاکید ہے کہ جو ہم نے اس سے پہلے پڑھا، قدیم بلا انتہا دائم، قدیم بلا ابتداء دائم بلا انتہا، یہ اسی کی تاکید ہے کہ لا یفنا ولا یبی، ہے نا؟ تو اللہ رب العالمین، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل من علیہا فان، جی، وَيَبْقَى وجہ ربی کا ذوالجلال وَيَبْقَى وَجْهُ والاکرام۔ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تو اللہ رب العالمین ہمیشہ سے باقی، ہمیشہ باقی رہے گا۔ تو قدیم بلا ابتداء دائم بلا انتہا، اسی کو مزید تاکید سے کہا کہ لا یفنا ولا یبید، اللہ کی ذات یہ باقی رہنے والی ذات ہے، یہ فنا ہونے والی ذات نہیں ہے، اور کائنات کی ہر چیز فنا ہوگی سوائے اللہ رب العالمین کے، کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اچھا، اس کے بعد شیخ الاسلام شیخ امام طحاوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ولا یکون الا ما یرید، کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اور ارادے کے سلسلے میں ہم کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں اللہ رب العالمین کا جو ارادہ ہے، لیکن جیسے معتزلہ کا اور اسی طرح قدریہ کا یہ کہنا ہے کہ اچھا جو کام اللہ رب العالمین، جیسے ایمان کا ارادہ کرتا ہے، اچھے کاموں کا ارادہ اللہ رب العالمین کرتا ہے، غلط کام خود انسان اس کا ارادہ کرتا ہے، جیسے ایمان کا ارادہ اللہ رب العالمین کر رہے بندوں کے ساتھ، اور کفر کا ارادہ خود کافر کرتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے قدریہ اور معتزلہ وغیرہ کا، لیکن کتاب و سنت کا اگر آپ گہرائی و گہرائی سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا یہ قول فاسد ہے، مردود ہے، یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے نا؟ اس کو کافی تفصیل سے ہم لوگوں نے اس سے پہلے پڑھ لیا ہے۔ دیکھیں، ارادہ، اللہ رب العالمین کا ارادہ، یہ ہم نے پڑھا تھا اس سے پہلے کہ ارادے کی جو اقسام ہیں، ایک ارادہ قدریہ جس کو ہم ارادہ کونیہ کہتے ہیں، ارادہ خلقیہ کہتے ہیں، یہ ایک ارادہ ہے، اور اللہ رب العالمین کا ایک ارادہ جو کتاب اللہ میں ذکر ہے، قرآن میں اللہ کے دونوں طرح کے ارادوں کا ذکر ہے۔ تو ایک ہے ارادہ قدریہ کونیہ خلقیہ جس کو مشیت کہتے ہیں، اور ایک ارادہ ہے شرعیہ دینیہ امریہ، یہ ایک ارادہ یہ ہے۔ تو دونوں کس طرح سمجھیں گے ہم لوگ؟ جو پرانے اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے، وہ اچھی طرح اس چیز کو جان چکے ہیں، پھر بھی میں چاہوں گا کہ بطور تذکیر سرسری طور پر ہی صحیح ان دونوں ارادوں کو سمجھا دو۔ اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین
اللہ رب العالمین نیکی کا بھی ارادہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین برائی کا بھی ارادہ کرتا ہے. جیسے قرآن میں اللہ رب العالمین کیا فرمایا، فَمَن يُرِيدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ صدرہ لِلْإِسْلَامِ للاسلام. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. تو یہاں اللہ تعالیٰ کے دونوں ارادوں کا ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اشرح صدرہ للاسلام، اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، من يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا، تو اس کے سینے کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتے ہیں. تو ایک نیک ارادہ ہے اور ایک برا ارادہ ہے. تو ارادہ لیکن اللہ رب العالمین اپنی طرف اس کی نسبت کر رہے ہیں کہ من یرید اللہ ان یہدیہ، تو یہ ارادہ ہے. یاد رکھیں ارادہ کونیہ، قدریہ، خلقیہ، جس کو مشیت کہتے ہیں، وہ مشیت شامل ہے اللہ کی، اس میں اللہ کی رضا، اللہ کی محبت شامل نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ رب العالمین اس کا حکم دیتے ہیں. جو ارادہ قدریہ ہوتا ہے، کونیہ ہوتا ہے، اس میں اللہ کی رضا مندی اور اللہ کی محبت اس میں شامل نہیں ہوتی ہے، جبکہ ارادہ شرعیہ میں اللہ رب العالمین کی محبت شامل ہوتی ہے. تو ایک تو یہ آیت. دوسری آیت جو نوح علیہ السلام کی طرف اللہ رب العالمین نوح علیہ السلام کے متعلق کہا کہ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ. کہا کہ میرا نصیحت کرنا، میرا خیرخواہی کرنا، بھلے میں جتنا بھی آپ کے ساتھ خیرخواہی کرنا چاہوں، میری خیرخواہی تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ گمراہی کا ارادہ کرے. یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر میری نصیحتیں، میری خیرخواہیاں تمہاری کچھ کام نہیں آئیں گی. وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ. کیونکہ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے، جس چیز کا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے. تو ارادہ شرعیہ اور ارادہ کونیہ، یعنی ارادہ شرعیہ دینیہ، ارادہ کونیہ قدریہ، ارادہ امریہ، اور پھر ادھر ہم کہیں گے ارادہ خلقیہ. اللہ رب العالمین قرآن میں کئی مقامات پر جا کہا کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، آسانی کا ارادہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا. ارادہ شرعیہ ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ النساء میں یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم، کہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ وہ تمہارے لیے واضح کر دے، تمہیں ہدایت دے، سنن الذین من قبلکم، تمہیں بتائے تم سے پہلے والے لوگوں کے راستے، طریقے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کرنا چاہتا ہے. یہ ارادہ شرعیہ ہے. ارادہ شرعیہ کے ایک اور مثال واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما. کہ اب اللہ رب العالمین نے ایسی بہت ساری آیتیں آپ کو ملیں گی جس سے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ جو ارادہ شرعیہ ہے، دینیہ ہے، اس میں اللہ رب العالمین کی رضا اور محبت شامل ہوتی ہے، جبکہ ارادہ کونیہ میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوتی. جیسے دنیا کے اندر زلزلے آتے ہیں، بغیر اللہ کے ارادے کے نہیں آتے، لیکن کہ اللہ رب العالمین اس کی محبت، ان زلزلوں اور تباہیوں میں اللہ کی محبت اور اس کی رضامندی شامل ہے نہیں، لیکن اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں. اسی طرح دنیا میں مسلمان ایمان والوں پر کس قدر ظلم و ستم ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. تو کیا مطلب ہے اس کا کہ اللہ رب العالمین خوش ہو رہا ہے ان سب چیزوں کو دیکھ؟ اللہ کی محبت اور اس کی رضامندی شامل ہے اس میں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. اس کی چھوٹی سی مثال، اللہ کے لیے مثالیں نہیں دینی چاہیے، لیس کمثلہ شیء وللہ المثل الاعلی، لیکن باتوں کو سمجھانے کے لیے، آپ کے تقریب الذہن کے لیے، ذہن کو قریب کرنے کے لیے یہ بتانا چاہوں گا کہ ڈاکٹر اگر کسی کا پیر خراب ہو جائے، ڈاکٹر پیر کاٹنا چاہتا ہے، کیا پیر کاٹنے میں یا پیٹ کاٹنے میں، بڑے سے بڑا آپریشن کرنے میں ڈاکٹر کی رضامندی، مطلب اس کو خوشی ہو رہی ہوتی ہے کیا اس کا پیر کاٹتے ہوئے؟ اس کو خوشی ہو رہی ہوتی ہے اس کا پیٹ کاٹتے ہوئے، اس کے جسم کو زخمی کرتے ہوئے؟ نہیں. لیکن اللہ رب العالمین، لیکن
اس کو کرنا پڑتا ہے، اللہ رب العالمین کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی یہ مشیت ہے، اس کی حکمت ہے، وہ حکیم ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، یفعل ما یرید، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اعتراض کا ہمیں حق نہیں ہے۔ اور پھر ارادے میں جو نیک ارادہ ہوتا ہے، نیک ارادے میں اللہ رب العالمین کی محبت شامل ہوتی ہے، یہ بہت تفصیل سے ہم لوگوں نے اس چیز کو پڑھا تھا، اور جس کو ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن، دنیا میں بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں، بہت ساری مشکلات کا سامنا ہم کرتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ جو اللہ نے چاہا وہ، یعنی مشیت اور ارادہ۔ اسی لیے بعض لوگوں نے کہا کہ مشیت الگ ہے، ارادہ الگ ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ مشیت میں ارادہ کونیہ کو داخل کیا، ارادہ کونیہ، ارادہ قدریہ، ارادہ خلقیہ کو مشیت میں رکھ دیا، اور ارادے میں انہوں نے ارادہ شرعیہ دینیہ کو رکھ دیا، جس کا اللہ تعالیٰ کرنے کا بھی حکم دیتا ہے، جس کے کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور اللہ کی محبت اس میں شامل ہوتی ہے، یعنی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ، کرنے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں، وہی عبادت ہے۔ تو یہ چیزیں ہم لوگ بہت تفصیل سے پچھلی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سرسری اور مختصر سی بات تھی، یہ آپ لوگوں کے لیے کافی ہو چکی ہوں گی۔ تو آگے جو بات کہی جا رہی ہے، وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا يُرِيدُ لَا تَبْلُغُهُ الْأَوْهَامُ وَلَا تُدْرِكُهُ الْأَفْهَامُ، اللہ رب العالمین کی ذات، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کی ذات اتنی عظیم ذات ہے کہ آپ کے گمان، حتیٰ کہ آپ کا علم بھی اس کی ذات کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن یہ ہے یہاں پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی ذات کو نہیں سمجھ سکتے، یہاں پر یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے لا تبلغه الاوهام ولا تدركه الافهام، یعنی ولا يحيطون بشيء من علم، ولا يحيطون به علما، کہ کوئی علم دنیا کا اللہ کی ذات کو محیط نہیں ہے، اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، اور یہاں پر اوہام، لا تبلغه الاوہام کہا، اوہام یعنی گمان، عربی زبان میں توہمت الشیء، کہ میں نے وہم کیا، مطلب ظننتہ، میں گمان کرتا ہوں اس کے بارے میں، اور فہم یہاں پر علم کے معنی میں ہے، فہمت الشیء یعنی علمتہ، کہ میں وہ چیز سمجھا، مطلب مجھے اس کا علم ہو گیا۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ شیخ رحمہ اللہ کی مراد اس جملے سے لا تبلغ الاوہام ولا تدرک الافہام کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گمان، مطلب انسان یہ سوچے کہ اللہ کی ذات ایسے ہوگی، ایسے ہوگی، ایسے ہوگی، اللہ کی ذات کی حقیقت تک وہ نہیں پہنچ سکتا اس کا گمان، حتیٰ کہ وہ علم بھی رکھ لے تو اس کا علم اللہ رب العالمین کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتا، ہے نا؟ یہ مطلب ہے اللہ رب العالمین، ہم اللہ رب العالمین ہی اپنی ذات کا علم، مکمل علم اللہ ہی کو ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہم تو صرف اللہ عز و جل کی ذات، یعنی اس کی جو صفات ہیں، بس اس کو ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین احد ہے، اللہ صمد ہے، اللہ لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن له کفوا احد ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، حی ہے، قیوم ہے، لا تاخذ سنة ولا نوم، قل هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک ہے، اللہ تعالی قدوس ہے، سلام ہے، مؤمن ہے، مہیمن ہے، عزیز، جبار، متکبر، خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، اللہ رب العالمین عفو ہے، غفور ہے، ستار ہے، معز ہے، عدل ہے، محصی ہے، محی ہے، ہم تو یہی جانتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کی ذات کا حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اللہ نے جن صفات کا ذکر ہمارے سامنے کر دیا اپنے بارے میں، ہم بس ان صفات کو جانتے ہیں۔ تو یہ ہے لا تبلغه الاوہام ولا تدرکه الافہام، کہ ہمارے وہم و گمان اور ہمارا علم اللہ کی ذات کی یعنی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا، یا اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، یہ مطلب ہے اس کا۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں، آگے بڑھائیے گا ذرا، ولا يشبه الانام، ولا يشبه الانام، ایک لا يشبه الانام، بعض کتابوں میں
لا يشبهه الانام، اس طرح کا لکھا گیا ہے۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ لا یشبہ الانام یعنی اللہ عز و جل کی ذات مخلوق، انام سے مراد مخلوق ہے، اللہ عز و جل کی ذات اپنے مخلوق کے مشابہ نہیں ہے۔ لا یشبہ الانام جو آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، بعض نسخوں میں ہے لا یشبہ الانام، لا یشبہ الانام، کوئی مخلوق اس کے مشابہ نہیں ہے، کوئی مخلوق اس کے مشابہ نہیں ہے۔ یہ مشبہہ کے عقیدے کی تردید کی گئی ہے اس جملے کے اندر کہ اللہ عز و جل کی ذات کسی مخلوق کے مشابہ نہیں، اور نہ ہی کوئی مخلوق اللہ عز و جل کے مشابہ ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر۔ یہاں پر لیس کمثلہ یعنی لیس کمثلہ شیء، اس جیسے اللہ رب العالمین کے ذات جیسا کچھ نہیں ہے، تو یہ صفات کی نفی کا یہ مطلب نہیں ہے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین خود انکار کر رہا ہے تو پھر کیوں ہم ثابت کرنے میں لگے ہیں۔ اللہ نے جہاں انکار کیا وہاں اللہ نے خود ثابت بھی کیا ہے نا۔ لوگ لیس کمثلہ شیء کو پکڑ لیتے ہیں جبکہ اللہ نے خود کہا وہ السمیع البصیر، کہ اللہ رب العالمین کے ذات کی طرح کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، جیسا کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ نے الفقہ الاکبر میں کہا ہے، الفقہ الاکبر میں لا یشبہ شیئا من خلقہ ولا یشبہہ شیء من خلقہ، اللہ کہا کہ نہ اللہ رب العالمین کی ذات اپنے مخلوق کے مشابہ ہے، نہ مخلوق کا کوئی فرد، کوئی مخلوق اللہ کی ذات کے مشابہ ہے۔ تو دیکھیں وہ کیوں کہا جا رہا ہے، کیونکہ انسان کے پاس بھی بعض صفات ہیں، اللہ رب العالمین کی صفات انسان کے پاس بھی نظر آتی ہیں، جیسے اللہ رب العالمین جانتا ہے انسان بھی جانتا ہے، اللہ رب العالمین کے پاس قدرت ہے انسان کے پاس بھی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے انسان بھی دیکھتا ہے، لیکن فرق یہی ہے، ہم یہی کہیں گے لیس کمثلہ شیء، کیا مطلب؟ یعنی اللہ یعلم لا کعلمنا، اللہ یقدر لا کقدرتنا، اللہ یرا لا کرؤیتنا، ہے نا، یہ ہمیں کہنا پڑے گا لیس کمثلہ شیء۔ ہاں بھائی اللہ کے پاس جو قدرت، اللہ کے پاس قدرت ہے ہمارے پاس بھی، لیکن اللہ کے پاس جو قدرت ہے ہماری قدرت کی طرح نہیں ہے، وہ جو ناقص قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس علم، ہمارے پاس بھی علم ہے، لیکن اللہ کا جو علم ہے وہ ہمارے ناقص علم کی طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی رؤیت ہماری ناقص رؤیت کی طرح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے لیکن ہماری طرح نہیں۔ تو یہ لیس کمثلہ شیء، اسی لیے نعیم بن نعیم بن حماد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس نے اللہ کو تشبیہ دی مخلوق میں سے کسی چیز کی، اس نے کفر کیا، اور اگر کسی نے اللہ کے کسی صفت کا انکار کیا جو اللہ رب العالمین نے خود بیان کیا ہے تو اس نے بھی کفر کیا۔ تو جس نے تشبیہ دی اس نے بھی کفر کیا، جس نے صفات کا انکار کیا اس نے بھی کفر کیا۔ اور اسحاق ابن راہویہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں، کہتے ہیں کہ من وصف اللہ فشبہ صفاته بصفات احد من خلق اللہ فهو کافر باللہ عز وجل او فهو کافر باللہ العظیم۔ کہا کہ جس نے اللہ رب العالمین کی صفت بیان کی اور مخلوقات میں سے کسی کی صفت کی تشبیہ دے دی، دیکھو دیکھو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے فلاں صحابی فلاں ولی کی طرح، دیکھو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے یا فلاں ولی بھی دیکھتا ہے، ایسے جس نے تشبیہ بیان کی تو کہا انہوں نے اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ نے کہ وہ اللہ رب العالمین اللہ عظیم کا اس نے کفر کیا ہے، وہ کافر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے لا یشبہ الانام یا لا یشبہ الانام یا لا یشبہ الانام۔ ٹھیک، تو اللہ رب العالمین کے پاس جو علم ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، اللہ کے پاس جو قدرت ہے وہ ہمارے پاس نہیں، اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے لیکن ہماری طرح نہیں، اللہ محبت کرتا ہے ہماری طرح نہیں، اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے ہماری طرح نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی صفات کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کے صفات کا جو تذکرہ کیا ہے اور جتنا کیا ہے اور جیسے کیا ہے ویسے ہی ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کو مانتے ہیں۔ چلیں پھر سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.